اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا تو اس کی حکمتیں کیا ہیں، تو اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی دو اہم حکمتیں حج کی فرضیت کی حکمتیں، دو اہم حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ گویا رہبانیت، پچھلی امتوں کے اندر رہبانیت تھی، تو چونکہ ہماری امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہبانیت جائز نہیں ہے، تو یہ حج کا سفر جو ہے پورا یہ گویا ایک طرح سے رہبانیت کا بدل ہے، یہ رہبانیت کا بدل، حج اس رہبانیت کا بدل ہے جو پہلی امتوں میں رائج تھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ امت محمدیہ کی رہبانیت اللہ تعالیٰ نے حج کو بنا دیا۔ اول بیت عتیق یعنی سب سے پہلے بنے ہوئے مکان کو اللہ تعالیٰ نے صرف عنایت کیا، یعنی اس کو اپنے جانب منسوب کیا۔ بیت عتیق سے مراد یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، اور بیت اللہ نام رکھا، اس کا نام اپنا گھر رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے گرد و نواح کو حرم بنا دیا۔ میدان عرفات کو حرم کا صحن بنایا اور اس کا شرف اس طرح ظاہر کیا کہ نہ وہاں شکار جائز ہے، نہ درخت کا کاٹنا حلال ہے۔ سو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ مکان سے منزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کسی مکان میں، اللہ تعالیٰ کا مکان تو نہیں ہے وہ، نعوذ باللہ، وہ اور گھر یا مکان کا محتاج نہیں ہے، وہ سب کو محیط ہے اور اسے کوئی جگہ احاطے میں نہیں لے سکتی۔ بس اس نے خانہ کعبہ کو جو اپنی جانب منسوب کیا اور اس کے طواف کا لوگوں کو حکم دیا، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ بندوں کی غلامی کا اظہار اور ان کی بندگی کا امتحان ہو جائے، اور فرما بردار غلام اپنے آقا کے دربار میں دور دراز جگہوں سے بالقصد زیارت کرنے کو جوک در جوک ایسی حالت میں آئیں کہ بال بکھرے ہوئے ہوں، غبار آلودہ ہوں، شاہی ہیبت و جلال سے سراسیمہ و پریشان حال ہو رہے ہوں، ننگے سر ننگے پاؤں مسکین و محتاج بنے ہوئے ہوں، اور اسی مصلحت سے اس عبادت میں جس قدر بھی اعمال و ارکان مقرر کیے گئے وہ سب بعید از عقل ہیں، تاکہ ایسے اعمال کا ادا کرنا محض حق تعالیٰ کی حکمت کی تعمیل سمجھ کر ہو اور کوئی طبعی خواہش یا عقلی حکمت کا اتباع اس کا باعث نہ ہو۔ یہ یعنی سب سے اہم چیز ہے یہاں پر، کہ اس کی کوئی عقلی اور دوسری حکمت نہیں بظاہر کہ جس کی وجہ سے اس کے سارے ارکان انسان کو سمجھ آ جائیں کہ کیوں جو ارکان فرض کیے گئے حج کے ان کی کیا یعنی بظاہر حکمتیں ہیں۔ تو وہ صرف یہ کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی تعمیل کے لیے ہم نے اس کو کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے الہی، ہم اپنی عبودیت و غلامی کا اظہار کرنے کو عبادت حق یعنی حج کے لیے حاضر ہیں، یعنی اپنی عبودیت اور غلامی کا اظہار کرنے کے لیے حج کے سفر میں آپ کے سامنے، آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔